بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نظم کلام کے اندر جب کوئی لفظ استعمال ہوتا ہے تو وہ اپنے معنی میں نظم کو نظم کے حال میں دے دیتا ہے وہ اپنے معنی کو، اور نظم جس طرف اس کے معنی کو لے جانا چاہتا ہے وہی لے جاتا ہے۔ اور اس کی مثال قرآن مجید میں، جیسے قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا، خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دو۔ اب یہاں لفظ طلاق اصطلاح ہے، اذا طلقتم النساء طلقوہن لعدتہن، طلقو میں لفظ وہی استعمال ہوا ہے طلاق والا، لیکن یہاں اس کے معنی لغوی ہیں، اس کے معنی وہ نہیں ہیں، اصطلاحی معنی نہیں ہیں۔ لعدتہن کیوں کہ جو اگر آپ اس پہ غور کریں گے تو لعدتہن کے لفظ نے اس پورے سٹرکچر آف ایکسپریشن میں لفظ طلاق کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ اس معنی تک خود کو محدود رکھے جو لغت کے معنی ہے۔ اصطلاحی معنی تو وہی ہیں جو طلاق ہو چکی ہو تو ہو چکی۔ اصطلاح میں نکاح کے خاتموں کو کہتے ہیں، لغت میں رفع القید کو کہتے ہیں کہ آپ ختم، ایک قید تھی ختم کر دی گئی۔ تو فرمایا طلقوہن لعدتہن، عدت تک ان سے پرے رہو۔ اب طلاق یہاں لغت کے معنی میں استعمال ہوا ہے، وہاں پہلے لفظ اصطلاحاً استعمال ہوا ہے۔ اسی طریقے سے آپ قرآن مجید کے اندر لفظ کو جب آپ دیکھیں گے تو لفظ وہاں جب استعمال ہوا ہے تو ایک باقاعدہ جو اسٹرکچر آف ایکسپریشن ہے اس نے ہمیں آگاہ کیا، اس نے ہمیں بتایا۔ یہ اسٹرکچر آف ایکسپریشن نے خود لفظ کی لگام اپنے ہاتھ میں رکھی اور اس طرف اس نے اس کو موڑے رکھا، جس طرف وہ لے جانا چاہتا تھا اسی طرف ہی اسے لے گیا ہوا ہے۔ دوسری ایک بات جو بہت خاص ہے اور جسے کبھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، قرآن مجید نے یہ فرمایا ہے کہ اس کی آیات کی دو قسمیں ہیں، آیات محکمات ہیں اور آیات متشابہات۔ نہ تو پورے کا پورا قرآن متشابہات ہے اور نہ پورے کا پورا قرآن محکمات ہے۔ محکمات طے شدہ بات ہے، لغت میں بھی اصطلاح میں بھی اس کے صرف ایک معنی ہے کہ لفظ کثرت معنی کا حامل ہو اور نہ متحمل ہو، وہ محکم ہے۔ وہ لفظ محکم ہے جب وہ کثرت معنی کا حامل ہو اور نہ متحمل ہو۔ اس لیے قرآن مجید بیشتر آیات ہن ام الکتاب، وہ ام الکتاب ہے، محکمات ام الکتاب ہیں۔ اور جب ہمارے ہاں کوئی مولوی صاحب یہ کہتا ہے کہ پورے کا پورا قرآن مجید محکم نہیں یا قطعی الدلالہ نہیں ہے، ہاں ٹھیک ہے، پورے کا پورا قرآن مجید قطعی الدلالہ نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ متشابہات سے آپ کو کیا دلچسپی ہے پھر؟ اور اللہ نے آپ کو روک دیا ہوا ہے کہ متشابہات میں آپ نے نہیں پڑھنا۔ متشابہ کے لیے آپ کو پہلے تعویل کرنی پڑتی ہے، اسے مؤول بنانا ہوتا ہے۔ اب جب آپ مؤول بنا چکے ہوتے ہیں تو جو معنی آپ نے بذریعہ تعویل اخذ کیے ہیں وہ ظنی الدلالہ ہیں، اس کے اندر یہ ظن ہے کہ آپ جس نتیجے پہ پہنچے ہیں وہ درست ہے یا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو قرآن مجید میں ظن کی ڈومین میں قدم رکھنے سے روکا ہے، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی فقہ پوری نہیں ہوتی، آپ کا دین ہی پورا نہیں ہوتا جب تک اس کے اندر ظن داخل نہ ہو جائے۔ متکلم کا کلام اسٹرکچر آف ایکسپریشن میں آیا اور آ کر اس نے
قاری تک، اپنے سامع تک جو کچھ بات پہنچانی تھی وہی کچھ پہنچائی. جو علم اللہ میں تھا بے عین ہی وہ علم رسول میں آیا، اور بے عین ہی وہی کچھ انسان کے دماغ میں پہنچا. علم اللہ اور انسانی علم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کسی طرح کی کوئی دوئی نہیں ہے. جب کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ قرآن مجید میں علم اللہ میں کچھ اور تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور سمجھا اور امتی کچھ اور سمجھ رہا ہے، تو آپ جانتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے ہدایت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، آپ نے ہدایت کے وجود کو ختم کر دیا ہے. ہادی جو کچھ مجھے بتانا چاہتا ہے میں وہ اخذ ہی نہیں کر پا رہا، تو ہدایت کس بات کی ہے؟ یہ کس چیز کی ہدایت ہے؟ اس لیے اسٹرکچر آف ایکسپریشن میں جب آپ رکھتے ہیں تو محکمات ہیں، متشابہات پر ایمان لانا ہے، انہیں قبول کرنا ہے، ان کے سامنے سرنڈر کرنا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے. میں اگر وہاں کوئی تعویل کر کے کسی نتیجے پہ نہیں پہنچنا چاہتا یا نہ پہنچوں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے، بات ختم ہو گئی. اور یہی ہدایت ہے نا کہ اللہ نے جو فرمایا ہے اس کے سامنے آپ نے سرنڈر کرنا ہے، یہی ہدایت ہے نا. تو اللہ نے فرمایا ہے کہ متشابہات پر کے سامنے آپ اس کی تعویل کے پیچھے نہ پڑو. تم جب اس کی تعویل کے پیچھے نہیں پڑتے تو ہدایت پر ہوتے ہو، جب اس کی تعویل کے پیچھے پڑ جاتے ہو تو ہدایت پر نہیں رہتے. یہ وہ بنیادی اصول ہے جسے سمجھنا چاہیے. لہذا نظم کلام کو ایک انڈیپینڈنٹ ڈسپلن اگر آپ نے بنانا ہے تو نظم کلام کے آپ اصول بیان کر دیں. لیکن اگر آپ یہ خیال کر رہے ہیں کہ نظم کلام ایک ایسی چیز ہے جس سے انسانی شعور واقف نہیں ہے یا انسانی شعور اس کے بغیر کام بھی کر سکتا ہے، تو یہ غلط ہے. نظم کلام ایک اسٹرکچر آف ایکسپریشن ہے. اس اسٹرکچر آف ایکسپریشن میں جب تک بات نہ آئے نہ قابل فہم ہوتی ہے اور نہ قابل ابلاغ ہوتی ہے، نہ میں دوسروں تک وہ بات پہنچا سکتا ہوں نہ دوسرے کو میری بات سمجھ سکتے ہوتے ہیں. وہ اسٹرکچر آف ایکسپریشن کی بات، بعض چیزیں اس کے اندر جب ان کو بیان کیا جاتا ہے تو وہ ایک ٹیکنیکل ایشو ہے، اس میں ظاہر ہے ایک فنی نزاکتیں ہوتی ہیں. بعض لوگوں کو جب فن کے نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں تو فنی اعتبار سے بعض غلطیاں کرتے ہیں، لیکن جیسا کہ ہمارے ہاں فراعی مکتب فکر نے یہ بیان کیا کہ جی نظم قرآن کے بغیر، نظم قرآن کا ادراک نہ ہو تو سرے سے کچھ ہو ہی نہیں سکتا ہے. اس بات کو اگر آپ نے مطلب اس کے صحیح پرسپیکٹو میں دیکھنا ہے تو وہ یہی ہے کہ نظم قرآن یا نظم کلام ایک حقیقت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن اس نظم کلام کے مختلف مراحل اور اس کی مختلف اصطلاحات سے واقف ہونا یہ ضروری نہیں ہے. ہر انسان نظم کے اندر رہ کر بات کرتا ہے. نظم کلام اسٹرکچر آف ایکسپریشن کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، اور ابداع معنی اور اخذ معنی جس میڈیم کے ذریعے ہوتا ہے اسے نظم وہاں پڑا ہوتا ہے. نظم اسی کو کہا جاتا ہے جو اسٹرکچر آف ایکسپریشن میں پڑا ہوا ہے. اس اسٹرکچر آف ایکسپریشن کو ڈیفائن کرنا، اس کے مختلف مراحل کو کیٹیگرائز کرنا اور بہت سی مختلف جہات کو واضح کرنا، یہ ایک فنی مسئلہ ہے. ظاہر ہے اس فنی مسئلے میں مطلب ایک واقعتاً ایک ذہنی محنت درکار ہوتی ہے، لیکن یہ خیال کرنا کہ نظم کلام مطلب جب تک آپ جانیں گے نہیں اس وقت تک آپ قرآن مجید سمجھ نہیں سکتے، یہ در حقیقت نظم کو نہ سمجھنے والی بات ہے. جس قدر آپ غور کریں گے اس مسئلے پر، آپ پر بہت ساری چیزیں کھلیں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.